عامر صاحب، آپ کے علم میں ہے 12 ربیع الاول ابھی گزرا ہے، کہا جاتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ یہی تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام مسلمان جس وقت خاص طور پہ یہ دن آتا ہے، یہ موقع آتا ہے، تو بہت سننے کو ملتی ہیں۔ ویسے تو یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تصورات جو بالعموم سوسائٹی میں آج کل بہت رائج ہیں، شائع و زائع ہیں، ان میں ایک ایک پر آپ کی میں رائے لوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مسائل کو؟ ہر جگہ ایک اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے، رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار لوگ کرتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی، گویا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات وجود ہی میں نہ آتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے، کس مقصد سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں، اس کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا۔ اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جو قدیم چیزیں دیکھی ہیں ان میں انجیل برنباس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ کی یا اللہ کے بیٹوں کی تعبیر تھی، اور بائبل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یا اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصل مفہوم سے ہٹ کر غلط سمجھ لیا، کچھ ایسا ہی معاملہ اس بات کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مقاصد پیش نظر ہیں۔ اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، اس کی جگہ ایک ابدی زندگی اس کے نتیجے میں پیدا ہونی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے۔ اس میں کیا مقاصد پیش نظر ہیں ان کا کوئی شخص بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ موجودہ دنیا میں اللہ کی یہ اسکیم رہی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ تو گویا یہ دنیا جس مقصد کے لیے بھی بنائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپنے منتہا اور مقصد کے لحاظ سے بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچا کہ جب آخری نبوت آ گئی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہی بات کسی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ قدیم صحیفوں میں آئی ہو جو ہمارے ہاں یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو اس طرح کے سب معاملات میں اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پورا عالم وجود میں آیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم پیش نظر ہے جو حیات ابدی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اناجیل اس وقت ہیں یا تورات ہمارے پاس ہے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علمی اور عقلی لحاظ سے بھی بالکل بے معنی لگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہر شخصیت کا بڑا مرتبہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ عالم کس مقصد کے لیے بنا ہے اور یہ دنیا کس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتے اور پھر یہ بھی بتاتے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے یہ عالم بنانے کا کیا منشا پیش نظر ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، اور وہ چیزیں کہ جو مستند نہیں ہیں، جو اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئیں، یا اللہ کی کتاب میں جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، یا قدیم صحیفوں میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے، ان کو محض دائیں بائیں کی روایات کی بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اگلی چیز ایک اور جو عام طور پہ سننے میں آتی ہے، خصوصاً اس ماہ کے دوران ساتھ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء تھے، آپ نے میزان میں پورا اس پر مضمون بھی باب لکھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک عام آدمی کو خلاصہ بھی سامنے آ جائے۔ اس کو
لوگ کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالے، یعنی انبیاء جتنے بھی تھے وہ آپ ہی کے در پر، یعنی گویا آپ ہی کی تکمیل کے لیے آ رہے تھے، اور سب پر آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور اسی کو ہماری شاعری میں، ہماری نعتوں میں، ہماری قوالیوں میں، ہمارے روزمرہ کے جو انٹریکشن ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے؟ قرآن مجید اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت کی بحثیں بالعموم امتوں کے مابین مناقشات کا باعث بن جاتی ہیں، چنانچہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے، بلکہ آگے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ براہ راست ان کے ساتھ کلام کیا گیا، یہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ خصوصی معاملات ہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے، روح القدس گویا خدمت میں کھڑے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں فوری طور پر اس کے نتائج سامنے لے آئے جائیں۔ تو یہ کچھ مثالیں دے کے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر اس کی نفی کی۔ میں نے وہ ساری روایتیں اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے باب میں اکٹھی کر دی ہیں، جن میں آپ نے توجہ دلائی کہ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو، اور پھر یہ بتایا کہ 6 چیزیں ہیں جن میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی فضیلت حاصل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض غیر معمولی فضیلتیں حاصل ہیں۔ صحیح تصور یہ ہے، لیکن امتوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ رسول یا نبی ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نبی یا کسی رسول کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ اس امت کا کلمہ جامعہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ کہ ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، ان سب پہلوؤں سے ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سب پیغمبروں کے ساتھ ہمارے معاملے کی نوعیت بھی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی دعوت اسلامی تھی، انہی کا دین ہے جن کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی تصویب فرمائی۔ قرآن مجید جگہ جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، نام لیتا ہے ان کا، اور پھر کہتا ہے فَبِہُدَاهُمْ اقتدِ، ان پیغمبروں کی جو ہدایت تھی آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن نہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس سے صحیح تصورات اخذ کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ہم نے یہ شہرت دے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلام 14 صدی پہلے آیا۔ قرآن مجید جگہ جگہ تصریح کرتا ہے کہ یہ تو سب نبیوں کا دین ہے، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی دین پیش کیا گیا ہے۔ تو ان تصورات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور جس جگہ اللہ کی کتاب نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تاہم یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی کتابیں آتی بھی اسی لیے ہیں، اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، دین کے معاملے میں اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بجائے اپنے اپنے ذوق کی روایتیں منتخب کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کو خدا کی کتاب کے سامنے پیش کیجئے، اس سے جو تصور بنتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو میری کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کا باب پڑھ لیجئے۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور نقطہ نظر جو عام طور پہ گردش کرتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت اور تعلق اور محبت اگر ہو، اور ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی چیز مانگیں،
تو بعض روایتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ اس کی کوئی دین میں قرآن مجید میں کوئی تائید ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی سفارش یا ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو اس میں زیادہ امکان ہے ملنے؟ یہ سب توہمات ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان سے نکالا اور ہمیں صحیح بات بتائی کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے واسطے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے حمد و ثنا کے بعد اپنی ندامت، اپنا تضرع، اپنی عاجزی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بارگاہ خداوندی سے آپ رحمت کی توقع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہی پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا۔ جو بات قرآن میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم جاتے ہو تو جا کے ان سے درخواست کرو اس بات کی کہ تم اگر توبہ کر رہے ہو، تم مغفرت چاہ رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیا ہے، تو وہ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ بات تھی، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج بھی آپ کسی بزرگ سے بھی بعض اوقات کہتے ہیں، اپنے کسی بڑے سے بھی کہتے ہیں، کسی استاد سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا معافی کی درخواست کیجئے۔ تو اللہ کے حضور میں درخواست کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ میں کروں، آپ کریں، کوئی خدا کا پیغمبر کرے، اگر کوئی ہمارا بزرگ کرے، درخواست کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کو کوئی واسطے دیے جا سکتے ہیں، یہ اجنبی تصور ہے۔ قرآن کے لیے بھی اور انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے لیے بھی اللہ سے ہمیشہ براہ راست دعا کرنی چاہیے، اور ساری توقعات اللہ ہی سے وابستہ کرنی چاہیے۔ وہی جھولیاں بھرتا ہے، وہی تمنائیں پوری کرتا ہے، اسی کو مالک، اسی کو رب، اسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور استقامت کے ساتھ صحیح بات پر کھڑے رہو اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو۔ تو دعائیں اللہ سے براہ راست دعائیں جس طرح کے پیغمبروں نے سکھائی ہیں، قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں بیان ہوئی ہیں، حدیثوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بیان ہوئی ہیں، سب دعائیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ دعا کا ادب وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیجئے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ بہت عمدہ تعلیم ہے جو ہر نماز میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور اللہ کی بادشاہی کا اقرار ہے، اور اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کریں، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں۔ اس میں ہم اللہ سے صراط مستقیم یا سیدھی راہ کی ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم عاجز بندے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں مانگنے کی ہیں، تو وہ اس طرح سے ان آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہ قرآن میں بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نمونے سے یا اپنی دعاؤں میں بتایا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر اللہ تعالیٰ کے سب معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی قیاس یا اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں تو جو بات کہہ دی گئی، جس طرح کہہ دی گئی، جیسے بتا دی گئی، اسی طرح ہونی چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اس نے غنی کیا ہے ہدایت دے کر، اس نے قرآن نازل کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بات ان موقعوں پر کہی گئی جب کہ خمس وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمانوں کو بہت مال و دولت حاصل ہوا، تو اس میں بھی آپ نے گویا یہ بتایا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ توقع رکھتے ہو، یہ خدا کی عنایت ہے جو ہم پر ہو رہی ہے، اور بہت سی غنیمتیں آ رہی ہیں، میں تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرا معاملہ یہی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کے مطابق دے دوں۔ اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ اب ہم نے بیٹے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے ہیں اور ہم نے آرزوئیں اپنی پیش کرنی ہیں اور اپنی تمنائیں سامنے رکھنی ہیں، وہ سب اللہ ہی سے رکھی جائیں گی۔ یہی توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک اور چیز جو زیر بحث رہتی ہے ان دنوں، وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کا مرتبہ ہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ تو ایک نور تھے، وہ ہم اپنے آپ سے کیسے ان کو ملا سکتے ہیں؟ تو ایک عام آدمی اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب میں اگر جا کے دریافت کرنا چاہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں تو انسانوں کی طرف انسان بھیجے ہیں، فرشتوں کی طرف فرشتے بھیجے ہیں، اور اسی طریقے سے جنوں کی طرف جن بھیجے ہیں۔ یعنی اگر کسی قوم کی طرف کوئی پیغامبری کرنی ہے تو اسی کے ذریعے سے کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ یہ بات بتائی، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہ تمہاری طرح کا مطلب مرتبے میں تمہاری طرح نہیں ہے، بلکہ بشریت کے لحاظ سے، یعنی جیسے ہم انسان ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، انسانوں میں سے یہ شرف بخشا گیا بہت سے لوگوں کو کہ انہیں اللہ نے نبوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، مسیح علیہ السلام بھی انسان تھے۔ ساری لڑائی یہی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو جب مسیحیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو قرآن نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں ہی کی حیثیت سے پیغمبروں کو پیش کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہماری طرح، تو ہم تو سب ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں۔ کسی کو کوئی فضیلتیں حاصل ہیں، کسی کو کوئی صلاحیتیں حاصل ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بہت قابل رشک ہو جاتی ہیں۔ یہ سب خصائص ہیں، اوصاف ہیں، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے لیے باعث شرف ہوئے۔ آپ انسانیت کا کہ گلِ سرسبد ہیں، تو آپ انسان کی حیثیت سے پیغمبر بنائے گئے، اور آپ کا اصل شرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور اب قیامت تک کے لیے آپ ہی دین کا ماخذ ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور چیز ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن اس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، ان کا مرتبہ مقام تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں، ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو گویا غائبانہ طور پہ اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں۔ تو اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے؟ قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو، سبھی انسان ایک درجے میں زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں یہی کہا ہے، فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب زندہ ہی ہیں، لیکن زندگی کی نوعیت مختلف ہے۔ یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، وہ زندگی جو شہداء کو، صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے، یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں ماننا چاہیے۔ تاہم وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری پہلو جو ضمن میں عام طور پہ زیر بحث رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یعنی تمام کائنات کے علوم، ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے عام طور پہ ربیع الاول میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نوعیت یہ تھی، تو قرآن مجید اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ بہت واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی۔ وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا، وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں، ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں، اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا
وہ سب کی سب وحی کے ذریعے سے بتا دی گئیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے، یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ ہدایت کا علم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا علم، اس کا آخری منبع آپ ہی کی ذات والا صفات ہے۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے، اس کے مرضیات کیا ہیں، وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے، اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے۔ باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ تم عالم و بے امور دنیا کو، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ ٹھیک، ہاں سر، آخری پہلو یہ واضح فرما دیجیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بچا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم آخرت کے حوالے سے اپنی کوئی اورینٹیشن بناتے ہیں، تو وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے کہ چلیں کچھ ہم نے گناہ کر بھی دیے، کچھ ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں، لیکن رسول اللہ کا سہارا قیامت کے دن ہمارے لیے باہر کیف رہے گا، اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ تو کیا قرآن مجید اس تصور کو بھی کوئی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بچا لیں گے؟ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ قیامت میں تنہا منشا، تنہا فیصلہ اس کائنات کے خالق کا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کا خالق ہے کہ جو کسی پر عفو درگزر کرنے کے لیے یا کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کو بات کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں اپنی زبان نہیں کھول سکے گا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر۔ ذات خداوندی کی طرف سے اذن جس کے لیے ہوگا، جس کو اذن ہوگا وہ بات کرے گا، اور بات بھی وہ ہوگی جو میرٹ پر ہوگی، سچائی کی ہوگی، اور ٹھیک ٹھیک بات ہوگی۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس قانون کے مطابق یہ سب معاملات ہوں گے۔ اس لیے لا اللہ ہی سے لگائیے، معافی اسی سے مانگیے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن ملے گا کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو وہ اللہ کی عنایت سے ملے گا، اللہ کے کرم سے ملے گا، اللہ کے التفات سے ملے گا، اللہ کے عفو و درگزر کا فیصلہ کرنے سے ملے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے سے ملے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کو بھی اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں شفاعت کے باب کا مطالعہ کر لیں۔ ہم سب بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے وہ سارے تصورات جو بالعموم پیش کیے جاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے ضمن میں، قرآن مجید کی روشنی میں ان کی تصریح کی۔ آگے بڑھتے ہیں سلسلہ سوالات کو لے کے۔ ہم سب 12 ربیع الاول ابھی گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قومی نشریات پر بھی اور دنیا بھر پہ میڈیا میں بھی ایک تبدیلی خود ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھی۔ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نے مزید اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ایک فیسٹیول کی صورت اختیار کر رہا ہے 12 ربیع الاول۔ پہلے لوگ کہیں نعت کی مجلس سجا لیتے تھے، اب کیک بھی کٹتے ہیں، اس کا نام بھی عید رکھ لیا گیا ہے، اور باقاعدہ عید میلاد النبی کی نمازوں کا بھی اب اہتمام ہو رہا ہے کہ 2 رکعت فلاں جگہ پہ جمع ہو کر ہم عید میلاد النبی کی نماز پڑھیں گے، جلوس جلسے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو پوری کی پوری ایک نیا تہوار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسالک جو پہلے اس سے ہم آہنگی محسوس نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، سبھی اس کو منا رہے ہیں۔ تو اگر یہی سلسلہ آگے جاری رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کی روایت ہے اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ یا انحراف کا کوئی موقع یا امکان یا پہلو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنا یہ ذوق بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں خود اللہ کے رسول ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر رہو، یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے، نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو تعلق خاطر کا ادعا رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو چیزیں دین سے متعلق ان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہی ہم جاری رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور کے اذن سے ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہیں، انہی پر عمل جاری رکھیں گے، ان میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، کوئی خرابی نہیں پیدا کریں گے۔
باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کوئی خیرات کر دیتا ہے، یا اس موقع کے اوپر آپ کوئی مجلس منعقد کر کے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو ایک دن کی شخصیت بنایا جائے۔ آپ ہر روز کی شخصیت ہیں، ہمارے ایک ایک دن کی شخصیت ہیں، ایک ایک رات کی شخصیت ہیں، یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہوا ہے۔ ہر 5 وقت آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عام شخصیات سے بالکل منفرد، بالکل بلند اور الگ ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر روز آپ کا روز ہو، ہر دن آپ کا دن ہو، کوئی ایک دن آپ کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرا ذوق نہیں ہے۔ تاہم جتنی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں وہ اگر شائستگی سے ایک دائرے کے اندر ہوں تو ان میں کسی جگہ بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ روز ایسی مجالس منعقد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے اخلاق لوگوں کو بتائے جائیں، آپ کی تعلیمات سے متعارف کرایا جائے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح خاص اس دن بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار آدمی کر لیتا ہے تو ایک دائرے کے اندر اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے قریب رکھنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اسی طرح جتنے باقی صحابہ ہیں ان کو اللہ نے اقتدار دیا، قوت دی، سلطنت ہوئی، وہ چاہتے تو ہنگامہ برپا کر دیتے، جشن مناتے، لیکن یہ طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے۔ تو ہمارے ہاں جو دین میں تہوار مقرر کیے گئے ہیں دینی لحاظ سے، یعنی دنیوی اعتبار سے آپ 10 تہوار مقرر کر لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ دین میں جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ تو آپ کی پیروی میں تہوار تو یہی رہیں گے، باقی کسی کے جذبات کا اظہار، محبت کا اظہار، تعلق خاطر کا اظہار، سیرت کا بیان، لوگوں کی تعلیم، یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں ہٹا دے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے دین کو ٹھیک اس جگہ پر قائم رکھو، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں نے اور میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے۔ اجرم صاحب، لیکن عید میلاد النبی کی کوئی نماز ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید میلاد النبی کی، تو پھر دینی شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم؟ یہ بالکل بدعت ہوگی، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دین میں جس نے بھی کوئی نئی بات ایجاد کی وہ سر تسر گمراہی ہے، اور کل ضلالت فی النار، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی چیز سورہ اعراف میں بیان کی ہے، جہاں 5 ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان بنیادی چیزوں کا۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی نماز اس دن پڑھنا ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو شروع کرتے، قائم کرتے۔ خود آپ کا کیا طریقہ تھا؟ اگر لوگ اس کو اختیار کریں تو کتنی پاکیزہ بات ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو اگر لوگوں نے اس یاد کو قائم رکھنا ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوگی، پیروی بھی ہوگی۔ میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے طریقے ہی پر قائم رہنے کا نام دین ہے۔ دین میں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔